مسلمانوں کے اتہاس کی وہ اکلوتی مسجد کہ جس کو مسلمانوں کے آخری پیغمبر مطلب کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود تباہ کرنے کا حکم دیا۔ صرف تباہی نہیں کروایا بلکہ اپنے فالوورز اور اپنے صحابہ کو حکم دے کر اس مسجد کو آگ سے جلوا کر مٹی میں ملوا دیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر کیوں؟ کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مسجد تو مسلمانوں میں حد سے زیادہ پوتر اور حد سے زیادہ خاص سمجھی جاتی ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جہاں پر تھوڑے بہت بھی مسلمان رہتے ہوں وہاں پر مسجدیں نظر نہ آئیں۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے لیے تو عام طور پر مسلمان لڑنے مرنے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں۔ تو پھر اتہاس کی اس مسجد کے اندر ایسا بھی کیا الگ تھا، ایسا بھی کیا خاص تھا، یا پھر ایسا بھی کیا ہوا تھا کہ مسلمانوں نے اس کو اپنے پیغمبر کے حکم پر جلا کر مٹی میں ملا ڈالا؟ تو دوستو، اس بڑے راز کا جواب جاننے کے لیے ظاہر ہے ہمیں ہمیشہ کی طرح اتہاس کے پنوں میں کہیں گم ہونا پڑے گا۔ ہماری اس کہانی کا ہے 630 عیسوی سے کہ جب مسلمان فائنلی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں جنگ تبوک لڑنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اتہاس میں یہ جو بیٹل آف تبوک ہے یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی بلکہ یہ مسلمانوں کا فیوچر ڈیسائیڈ کرنے والی جنگ تھی۔ وہ اس لیے کیونکہ مسلمان پہلی بار دنیا کی سب سے بڑی طاقت مطلب کہ سپر پاور رومن ایمپائر سے لڑنے جا رہے تھے، کیونکہ اس وقت تک لگ بھگ وہ پورا ہی علاقہ کہ جس کو آج کے دور میں ہم سعودی عربیہ کے نام سے جانتے ہیں وہ ڈائریکٹلی یا پھر انڈائریکٹلی مسلمانوں کے کنٹرول میں آ چکا تھا۔ ان علاقوں میں جتنے بھی گاؤں شہر قبیلے تھے ان میں بسنے والے لوگ یا تو مسلمان بن چکے تھے یا پھر مسلمانوں کے ساتھ کوئی ٹریٹی وغیرہ سائن کر چکے تھے۔ مگر جیسے جیسے عرب کا یہ پورا علاقہ ایک لیڈر کی لیڈرشپ میں یونائٹ ہوتا جا رہا تھا ویسے ویسے اب رومن ایمپائر کی طرف سے خطرہ بھی بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ ہو نہ ہو رومن ایمپائر اسلام کی اس پہلی اسٹیٹ کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھنے لگا تھا۔ اسی 630 عیسوی آتے آتے کچھ سیکریٹ سورسز یا پھر اوپن سورسز سے بھی لگاتار مدینہ میں یہ خبریں پہنچنے لگی تھیں کہ رومن ایمپائر کے بادشاہ نے مسلمانوں سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ 1,00,000 کی فوج لے کر عرب اور رومن ایمپائر کے جس کو بیزنٹائن ایمپائر بھی کہا جاتا تھا اس کے بارڈر پر کھڑا ہوا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ کسی بھی وقت اب اتنی بڑی فوج لے کر عرب مسلمانوں کے باقی کسی علاقے یا پھر خاص طور سے مدینہ کے اوپر چڑھائی کر دے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس بڑے خطرے کو بھانپتے ہوئے جنگ کی تیاریاں پہلے ہی شروع کروا دیں اور تمام لوگوں کو جنگ کے لیے تیار ہونے کا حکم دے دیا گیا۔ اب کیونکہ فائنلی ایک ایسا وقت آ چکا تھا کہ جب مسلمانوں کو سپر پاور سے ٹکرانا تھا تو اسی لیے ہر مسلمان پر یہ ضروری ہو چکا تھا کہ وہ اس جنگ میں حصہ لے۔ اب جو بھی اس جنگ سے کتراتا، اس سے ڈرتا یا حصہ نہیں لیتا تو اس کو فوراً منافق ڈکلیئر کر دیا جاتا۔ نبی علیہ السلام کی لیڈرشپ میں بیزنٹائن ایمپائر کی 1,00,000 کی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کی اب 30,000 کی فوج تیار ہوئی۔ اس کے بعد فائنلی اس بڑی فوج نے تبوک کے علاقے کی طرف ایک لمبا سفر طے کرنا شروع کر دیا۔ آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو تبوک سعودی عربیہ اور جارڈن کے بارڈر کے آس پاس میں موجود ہے۔ اس دور میں دراصل یہ مسلمانوں کی ریاست اور رومن مطلب کہ بیزنٹائن ایمپائر کے بالکل بیچ میں موجود تھا، اسی لیے ان دونوں بڑی فوجوں کا ٹکراؤ یہیں پر مانا جا رہا تھا۔ ساتھیو، تبوک کا یہ لمبا سفر کوئی عام یا آسان سفر نہیں تھا بلکہ اس کو تو مسلم اتہاس میں سب سے مشکل سفروں میں سے ایک بتایا گیا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ یہ ایک 700 کلومیٹر کا ایک لمبا فاصلہ تھا، وہ بھی ان مسلمانوں کے لیے کہ جن کے پاس اپنی سواریاں بھی نہیں ہوا کرتی تھیں، بلکہ مال و دولت میں کمزور ہونے کی وجہ سے لگ بھگ ساری ہی جنگوں میں ابھی تک تو مسلمانوں کا ایسا ٹریک ریکارڈ تھا کہ ان کے سارے سپاہیوں کے پاس اپنے پورے ہتھیار بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ اور اوپر سے یہ کہ جس وقت یہ سفر کرنا پڑا تھا عرب میں یہ سال کا وہ وقت تھا کہ جب سب سے زیادہ گرمی پڑا کرتی تھی۔ فی الحال مسلمان اپنے ٹھکانے پر پہنچے اور نبی علیہ السلام اپنے سپاہیوں اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ لگ بھگ 20 دن رکے، لیکن بیزنٹائن ایمپائر مطلب کہ رومنز کا وہاں پر دور دور تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اس کے بارے میں زیادہ تر اسکالرز کا یہی ماننا ہے کہ رومنز دراصل مدینہ یا اس کے آس پاس کے باقی عرب علاقوں کو انویڈ تو کرنا چاہتے تھے
لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو ایڈوانس میں خود ہی تیاری کرنے لگے ہیں اور انہوں نے رومن امپائر کے بارڈر کی طرف فوج لے کر بڑھنا بھی شروع کر دیا ہے، تو یہ دیکھ کر ان لوگوں کی ہمت ٹوٹ گئی اور ان کی فوج میدان میں پہنچنے سے پہلے ہی بکھر چکی تھی۔ مطلب وہ لوگ اس معاملے میں یونائٹ ہی نہیں ہو سکے۔ اس کی ایک مین وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ مسلمان اس سے پہلے لگاتار جتنی بھی جنگیں لڑتے آ رہے تھے، ان میں عام طور پر دنیا لگاتار یہ دیکھ رہی تھی کہ مسلمان اپنے سے 3 گنا بڑی فوج کو آسانی کے ساتھ ہرا رہے ہیں، اور ظاہر ہے تبوک والی جنگ میں بھی یہی گڑت فٹ بیٹھ رہا تھا، کیونکہ مسلمان 1 لاکھ کی بڑی فوج کے مقابلے میں کم سے کم 30,000 تو اکٹھا کر ہی چکے تھے، جو ان کے پرانے ریکارڈ کو دیکھ کر لگ معلوم پڑتے تھے۔ دوستو، رومنز کا تبوک میں نہ پہنچنا اور مسلمانوں سے ڈر جانا اتہاس میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، کیونکہ یہیں سے ہی پھر عرب اور عرب کے آس پاس کے پورے علاقے کا جو پولیٹیکل سینیریو تھا وہ بدلنا شروع ہو گیا۔ 20 دن لگاتار جب نبی علیہ السلام رومنز لوگوں کو چیلنج دیتے ہوئے وہاں پر رکے رہے تھے، تو ان دنوں میں بارڈر پر رہنے والے جتنے بھی قبیلائی لوگ تھے، اب وہ چاہیں عیسائی قبیلے کے لوگ ہوں یا پھر بدھ وغیرہ کو پوجنے والے لوگ ہوں، ان سبھی نے اب رومنز کو چھوڑ کر مسلمانوں سے ڈیل کر لی۔ مطلب اب وہ مسلمانوں کی طرف آ چکے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ یا تو نیوٹرل رہتے یا پھر جنگوں وغیرہ میں مسلمانوں کا ساتھ دیتے۔ اس کے علاوہ تبوک کے علاقے سے جب مسلمان مدینہ میں واپس وہاں پر موجود تمام لوگوں کی طرف سے مسلمانوں کا بڑا ہی عالیشان مطلب ایک وجیتا کے طور پر سواگت کیا گیا، کیونکہ رومنز کو چیلنج کرنے کے بعد اب ہر انسان کے دماغ میں یہ بات پہنچ چکی تھی کہ مسلمان نہ تو کوئی عام طاقت ہے اور نہ ہی ٹیمپریری طاقت ہے۔ لیکن دوستو، ان تمام چیزوں اور ان تمام فائدوں کے علاوہ بھی ایک اور بڑی چیز تھی کہ جو مسلمانوں نے اس جنگ کی وجہ سے حاصل کی تھی، اور وہ چیز تھی منافقوں کی پہچان۔ وہ لوگ کہ جو اوپر سے تو مسلمان بنتے تھے، مسلمان ہونے کا ناٹک کرتے تھے، لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھے، بلکہ وہ تو اندر ہی اندر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پلاننگ یا منصوبہ بندی ہمیشہ کرتے ہی رہتے تھے۔ یہ لوگ بالکل شروعات سے ہی مسلمانوں کے اندر موجود تھے، تو اسی لیے مسلمانوں کو 2 طرف سے چوکنا رہنا پڑتا تھا۔ مطلب ایک تو باہر کے دشمن سے، جبکہ دوسرے یہ اندر بیٹھے ہوئے منافق لوگوں سے۔ اب کیونکہ جنگ تبوک سے پہلے جب پورے عرب کے علاقے میں یہ خبریں پھیلنا شروع ہو گئی تھیں کہ رومنز کے جو عرب یہ خطرہ سمجھنے لگے ہیں، وہ 1 لاکھ کی فوج لے کر آ رہے ہیں، تو پھر عام طور پر لوگ یہی سمجھنے لگے تھے کہ بھائی رومنز جیسی ایک بڑی طاقت کہ جو صدیوں سے دنیا کے اوپر راج کر رہی ہے، صدیوں سے دنیا میں سپر پاور ہے، ان کے سامنے اس نئی مسلم طاقت کی کیا حیثیت ہے، بلکہ وہ لوگ تو آئیں گے اور ان کو چیٹیوں کی طرح مسلتے ہوئے چلے جائیں گے۔ بالکل یہی سوچ مسلمانوں میں چھپے ہوئے ان منافقوں کی بھی تھی۔ اسی لیے جب نبی علیہ السلام کے حکم پر مسلمانوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کی اور فوج کو اکٹھا کرنا شروع کیا گیا، تو یہ لوگ ڈر کی وجہ سے نہ صرف جنگ پر جانے سے خود پیچھے ہٹ گئے، بلکہ انہوں نے تو اندر ہی اندر بہت ساری ایسی میٹنگز کرنا بھی شروع کر دیں کہ جس میں یہ باقی مسلمانوں کو بھی بلگلانے لگے تھے۔ چپکے الگ الگ مسلمانوں سے ملتے اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے کہ کیا تم پاگل ہو چکے ہو، بھلا رومنز لوگوں سے ہم لوگ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ منافق اپنی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، اور پھر وہی سب کچھ ہوا کہ جو ہم پہلے ہی جان چکے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ ان منافقوں کو حیرانی اس وقت ہوئی کہ جب مسلمان تبوک سے پوری شان و شوکت کے ساتھ مدینہ میں واپس لوٹے، کیونکہ یہ لوگ تو اپنے دماغ میں پہلے ہی یہ بات طے کر چکے تھے کہ یہ لوگ تو واپس لوٹ کر ہی نہیں آئیں گے، ان میں سے آدھے یا پھر آدھے سے بھی زیادہ وہیں پر ختم ہو جائیں گے۔ اور بعد میں مسلمانوں کی محنت سے تیار ہوا یہ جو یونائٹڈ عرب کا پورا پولیٹیکل سسٹم ہے، مطلب کہ یہ جو بنی بنائی پوری گدی ہے، اس پر ہم لوگوں کا قبضہ ہو جائے گا، جس کو ہم ڈائریکٹلی یا پھر رومنز کی مدد سے انڈائریکٹلی چلانا شروع کر دیں گے۔ ان منافقوں نے مسلمانوں کے پیچھے ہی مدینہ میں ایک اور بھی اہم کام کیا، اور وہ یہ تھا کہ ایک نئی مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ مسجد اس دور کے حساب سے بڑی ہی مضبوطی کے ساتھ اور بڑی ہی شاندار طریقے سے تعمیر کی گئی تھی۔ لیکن ورتھ نوٹسنگ بات یہ ہے کہ اس مسجد کو بنانے کا مقصد اس میں باقی مسجدوں کی طرح نماز ادا کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے تو ان
لوگوں کے دماغ میں کچھ اور ہی چال بازیاں چل رہی تھیں۔ اس کے پیچھے جو بہت سارے مقاصد تھے، ان میں سے جو سب سے پہلا اور بڑا مقصد تھا وہ تو یہی کہ اس کو اپنے ایک سینٹر کے طور پر استعمال کرنا، مطلب جہاں پر یہ لوگ بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف میٹنگ وغیرہ کر سکیں۔ اب جب یہ کام ایک مسجد کے اندر ہی ہوگا تو ظاہر ہے مسلمان ان کے اس ٹھکانے کو، اس ہیڈ کوارٹر کو ویسے ٹارگٹ نہیں کر سکیں گے کہ جیسے پہلے وہ دوسری جگہوں پر کر دیا کرتے تھے۔ اس کو بنانے کے منافقوں کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اس کے ذریعے سے وہ مدینہ کی جو شروعاتی 2 مسجدیں تھیں، مطلب کہ مسجد قباء اور مسجد نبوی، اس کو کمپٹیشن دے سکیں۔ اور تو اور جب ایک بار اس مسجد کے اندر بہت سارے نمازی آنے بھی لگیں گے تو ان سارے نمازیوں کو، اور ان میں سے بھی خاص طور سے وہ مسلمان کے جو اسلام کے معاملے میں دماغی طور پر کمزور ہوں گے، مطلب جنہوں نے نیا ہی اسلام اپنایا ہوگا، تو وہ ان کو مسلمانوں کے خلاف اور خاص طور سے آخری پیغمبر کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیں گے۔ اور اس طرح سے وہ نہ صرف اسلام کو کمزور کریں گے بلکہ اسلام میں فرقہ واریت یعنی کہ کئی الگ الگ گروپ تیار کر دیں گے، جس سے بہت جلد ہی ان لوگوں کی سب سے بڑی طاقت، مطلب ان کی جو یونٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یہ آپس میں ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ لیکن ہوا اس کا بالکل الٹ، کیونکہ ان لوگوں کے یہ سارے کے سارے منصوبے اس وقت دھرے کے دھرے رہ گئے کہ جب مسلمان ایک وجیتا کے طور پر پوری شان و شوکت کے ساتھ تبوک سے مدینہ کی طرف واپس لوٹ کر آئے، مگر مسجد تو کیونکہ تیار تھی اور اب تک یہ سارے منافق اس جنگ کی وجہ سے اپنے آپ کو ایکسپوز بھی کر چکے تھے، تو اسی لیے اب ان لوگوں نے اپنے پلان میں تھوڑا چینج کیا اور نبی علیہ السلام کو پہلے ہی اس مسجد میں آنے کے لیے انوائٹ کر دیا۔ ریزن یہ دیا کہ ہم لوگوں نے یہ مسجد ان کمزور یا بوڑھے لوگوں کے لیے تیار کی ہے کہ جن کو دور موجود مین مسجد میں نماز ادا کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام ان لوگوں کی دعوت پر اس مسجد کا افتتاح کرنے کے لیے جاتے یا نہ جاتے، اس سے پہلے ہی خدا کی طرف سے ان کو خبردار کر دیا گیا۔ باقاعدہ قرآن کے اندر اس مسجد سے ریلیٹڈ آیات نازل ہوئیں جس میں اس مسجد کو مسجد درار ڈکلیئر کیا گیا، جس کا مطلب ہی ہوتا ہے نقصان پہنچانے والی مسجد، مطلب جس کو بنایا ہی اس ارادے کے ساتھ گیا ہے کہ وہ اسلام کو نقصان پہنچائے۔ بلکہ نبی کو تو خدا کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ آپ کو تو اس مسجد میں انٹر بھی نہیں کرنا ہے اور اس مسجد کو گرا دینا ہے، جس کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو حکم دے کر اس مسجد کو گروا دیا، بلکہ اس کو آگ کے حوالے کروا دیا۔ اور اس طرح سے مسجد درار، یا جس کو اردو میں آپ مسجد زرار بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا قصہ وہیں پر ختم ہو گیا۔ اور ہماری ویڈیو بھی اسی کے ساتھ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔